کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ صحابہ ایمان، اعمال، تقوی والے ہیں، اور یہ صبح شام رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے، یہ آپ کے رب کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، دکھلاوے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ بولے نا بھائی، کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی ان کی عبادت، ان کے ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان کامل ہے، ان کے اعمال کامل ہیں، یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اسی طرح اسی آیت پہ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت بھی دکھلاوے کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی عبادت بھی میری رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیں، جسے سند دے دیں، ہماری عبادت تو اللہ قبول فرمائے، ہم تو امید پہ ہیں۔ ہم کس پہ ہیں جی؟ امید پہ ہیں۔ ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمیں کوئی اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ہماری عبادت قبول بھی ہوگی؟ جس اہتمام سے ہم آتے ہیں، اور اگر نماز میں تھوڑی دیر لمبا ہو گیا معاملہ تو جتنا دنیا کا دکانداری کا حساب کتاب ہم کرتے ہیں، کہاں سے ہم گھوم پھر کے آ جاتے ہیں واپس۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری عبادت اس لائق نہیں کہ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ قبول فرمائیں گے ہماری عبادت کو اپنے فضل کی بنیاد پہ۔ کس کی بنیاد پہ؟ اپنے فضل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائیں گے، اور ہم اسی امید پہ لگے ہیں بس۔ تو ان کی عبادت کو اللہ نے قبول بھی فرمایا، پسند بھی فرمایا، تقوی کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دیا۔ اب اس کے بعد ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں نامناسب تذکرہ کرے، بے ادبی سے تذکرہ کرے اور ان کے عیب تلاش کرے، ایسا آدمی بے ایمان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولے بھائی، بے ایمان ہے نا ایسا آدمی؟ اور یہ میں بار بار جملہ یہ عرض کرتا ہوں، ایسا آدمی کسی بھی شکل میں ہو بھائی، ایسا آدمی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے کالے لباس میں ہو، کالے چہرے کے ساتھ ہو، اور چاہے نورانی چہرے کے ساتھ بیٹھا ہو، لش پش کر کے بیٹھا ہو، اہل سنت کے لبادے میں بیٹھا ہو، چاہے آپ کے مسلک کا بیٹھا ہو، چاہے کسی کے مسلک کا بیٹھا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، یہ بات اصول ذہن میں رکھیں۔ جب بھی صحابہ اکرام کے بارے جن پر لفظ صحابیت تعریف صادق آتی ہے، ان کے بارے میں کوئی آدمی برائی سے تذکرہ کر رہا ہو، آپ فوراً یہ نتیجہ نکالیں، یہ آدمی بے ایمان ہے۔ یہ آدمی کیا ہے بھائی؟ بے ایمان ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس کی کسی بات پہ نہیں جانا، کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی بات پہ جانے کی۔ تو آج سارا بگاڑ ہی اسی لیے کہ ان حضرات کو ان پر جرح کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، تاکہ ان کو مجروح کر دیا جائے، ایمان اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ دین، ایمان، اسلام انہی لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ سے پہنچا ہے، پھر تابعین سے پہنچا ہے، پھر تبع تابعین سے پہنچا ہے، یہ ہمارے حضرات ہیں۔ اگر ان کی ذات کو آپ مجروح ٹھہرا دیں گے تو پھر تو ہمارے پاس تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں یہ چیزیں بالکل گارنٹیڈ